بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9۔ آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسلامیات کا ہے، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ حدیث ہوگا، یعنی کہ آپ کے پورشن میں، اسلامیات کی بک کے پورشن میں جو حدیث ہیں آج ہم اس کو کریں گے۔ تو آج کی ہماری جو حدیث نمبر ہے وہ 9 ہے۔ آپ کی بک کا صفحہ نمبر 52 ہے، یعنی 52 ہے، اور آپ کا جو حدیث نمبر ہے وہ 9 ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی بکس اوپن کر لیں تاکہ ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من نصر قومہ، کہ جس نے مدد کی ایسی قوم کی، علی غیر الحق کی، کسی کے ناجائز معاملے میں، فہوا تو اس کی مثال ایسی ہے، کل بعیر الذی ردا فہوا ینزع بذنابہ، جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر خود بھی اس میں جا گرے۔ یعنی کہ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر خود بھی اس میں جا گرے۔ دیکھیں، اس میں ایک جو اس کی سمپل سی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ناجائز معاملے میں، یعنی ایسا کام جو کسی حق میں بہتر نہیں، جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ جس سے منع کیا گیا ہے، یا کوئی ایسا کام جس سے کسی کی ذات کی نفی ہوتی ہے، تو ہم اپنی قوم کی مدد کرتے ہیں یا کسی بھی شخص کی مدد کرتے ہیں، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے۔ اگر جیسے کوئی چیز کنویں میں جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو تو ہم اس کو بچانے کے لیے ہم اس کی دم پکڑتے ہیں تو ہم خود بھی اس میں جا کرتے ہیں، جیسا کہ ہم ایک اونٹ کے وزن کے مطابق ہم اس کو، ہماری اتنی استطاعت نہیں کہ ہم کو اس کو کھینچ سکیں، تو ہم بغیر کسی وجہ کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح خود بھی ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں ایسے انسان کی مدد ہرگز نہیں کرنی چاہیے جو کسی ناجائز معاملے، یعنی غلط بات میں کسی کی نفی کرے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو ہمیں اس کو منع کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ضروری نہیں کہ مدد ایسے کی جائے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ وہ مل کے کام کریں، لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے مدد کہ اگر کسی نے ہمارے سامنے کوئی غلط کام کیا ہے اور ہم نے اس کو روکا نہیں ہے، یا ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور صرف کسی کو منع نہ کرنا بھی اس کی مدد کرنا ہی ہوتا ہے۔ میں بھی اگر آپ اس کو منع کرو، اگر کوئی انسان کچھ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو، کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اگر آپ اس کو روکو گے تو وہ میں بھی رک جائے۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا، کیا پتہ اللہ نے آپ کو صرف ایک وسیلہ بنانا ہو اس کی مدد کا، لیکن اگر آپ کسی کو غلط کام کرتے دیکھتے ہو، بالکل خاموشی سے بیٹھے رہتے ہو کہ جو کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں اس سے کیا، تو یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے۔ اگر ہم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس کو منع کریں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی، تو مدد کرنا یہی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی انسان چوری کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ مل کے چوری کریں تو ہم اس کی مدد کریں، بلکہ اس کی مدد ایسے بھی ہو سکتی ہے، ہم نے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا لیکن ہم نے اس کو روکا نہیں، یا ہم نے اس کو منع نہیں کیا کہ نہیں تم نہیں کرو، یا ہم نے جس کی وہ چوری کر رہا ہے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی، تو اس طرح بھی یہ انسان کی مدد ہے۔ اس طرح اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن آپ اس جگہ پہ اس پہ سچ نہیں بتاتے کہ نہیں یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، سچ یہ ہے، تو یہ بھی اس کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے غلط کام پہ اس کا ساتھ نہ دیں بلکہ اس کو روکیں۔ ٹھیک ہے، آج کی ہماری یہ حدیث ہے اور اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے بہت اچھے سے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ تو جو آج سے آپ کی ڈائری ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو حدیث نمبر ہم نے 9 کیا ہے، آپ سب نے اس کو اپنی نوٹ بکس کے اوپر اس کی تشریح کرنی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور آپ نے اس کی تشریح بھی اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا آپ کی ڈائری ورک یہ ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔